اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی تھی، ٹھہر جا احد، تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، ٹھہر جا حرا، تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور باقی سارے شہید ہیں۔ اور سیدنا عمر ان شہداء میں رسول اللہ کی زندگی میں ہی شامل تھے، اور سیدنا عمر کو ایک منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنتی کہا ہے، نام لے کے فلاں جنتی فلاں جنتی، سیدنا عمر کو بھی کہا، یہ 2 حدیث کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں۔ لیکن سیدنا عمر وہ ایک واحد صحابی ہیں جن کے ایمان کی تکمیل کی گواہی رسول اللہ نے دی ہے۔ تکمیل ہونا یعنی ایمان کا مکمل ہو جانا۔ اب بتائیے، یہ جو لفظ آپ نے سنا، یہ جملہ آپ کے نزدیک بڑا ہلکا ہے، فلاں کا ایمان مکمل ہو گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان مکمل ہو گیا، ایمان کا اس سے اگلا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ ایمان آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اور وہ موقع کیا تھا؟ عجیب موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لمبی چوڑی حدیث ہے، آپ نے سنی، ابھی ذکر کروں گا، آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ حضرت عمر نے آ کے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے بڑے پیارے، آپ مجھے بڑے پیارے، آپ مجھے بڑے محبوب ہیں۔ کتنا محبوب؟ سب سے بڑھ کے محبوب۔ کیا تجھے تیری جان سے، والدین سے بڑھ کر؟ نہیں۔ تو کہا عمر یاد رکھ، ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا آپ نے کہہ دیا؟ کہا کہہ دیا۔ کہا پھر اب آپ مجھے اپنی جان، اپنے ماں باپ، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر عمر سن لے، تیرا ایمان اللہ نے مکمل کر دیا، تیرے ایمان کی تکمیل ہو گئی، یہ مکمل ہے کہ اب اس سے بڑھ کے ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ اعزاز حضرت عمر کو حاصل ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں متعدد خواب دیکھے، ان میں سے ایک ٹائٹل عبقری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی صحابی کو دیا تو سیدنا عمر کو دیا۔ اور ایک ہمارے معاشرے میں بھی عبقری والا ہے، جعلی وظیفے، جعلی ڈھونگ، جعلی نسخے بتا بتا کے لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے۔ جو الفاظ قرآن و سنت سے یا جو دعائیں ہیں اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض جن باتوں کے اوپر ہے وہ خلاف سنت باتوں کے اوپر ہے، دعا کے اوپر، وظائف کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ خیر یہ ایک تو ایک ضمنی بات آ گئی۔ عبقری کا جو ٹائٹل ہے وہ سیدنا عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ خواب دیکھی، کہا میں نے خواب دیکھا حضرت ابو بکر نے 2 ڈول پانی کو کھینچا کنویں سے، پھر عمر آئے اور انہوں نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا، اور میں نے عمر جیسا عبقری، یہ لفظ، یہ ٹائٹل رسول اللہ نے سیدنا عمر کو دیا، کوئی نہیں دیکھا۔ اور اس سے مراد ان کی خلافت کا سسٹم، خلافت راشدہ کا نظام، لوگوں کے اوپر حکمرانی کے اصول، انصاف پسندی، قرآن و سنت سے محبت۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ خواب دیکھا، اور آپ کو پتہ انبیاء کے خواب تو وہی ہوتے ہیں، وہی اللہ نے دکھایا ہے، حجت ہے، کہ کچھ لوگوں کی قمیضیں صحابہ میں سے یہاں تک ہے، کچھ کی پیٹ تک، کچھ کی ٹہنوں تک، اور حضرت عمر کو خواب میں دیکھا تو قمیض گھسٹ رہی ہے زمین کے اوپر بڑی دور دراز۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر بیان کی، آپ اس کی کیا تعبیر نکالتے ہیں؟ کہا یہاں قمیص سے مراد دین تھا، اور عمر کا دین اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے، اور عمر کے اندر دین کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے سیدنا عمر خلاف دین، خلاف شریعت کسی بات کو برداشت نہیں کر سکے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مجھے پتا تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال کل کو نہ آ جائے کہ پتھر بھی نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں۔ کس پتھر کو کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود کو۔ سبحان اللہ، اگر عقل کے اوپر پردے نہ ہوں تو ہدایت مل جائے۔ وہ حجر اسود جو حقیقت میں کل قیامت کے دن نفع پہنچائے گا، کس بنیاد کے اوپر؟ یا اللہ اس نے مجھے چوما تھا تیرے رسول کی اقتداء میں، سنت کو پورا کیا، گواہی دے گا۔ آخرت میں نفع تو ہو رہا ہے نا، لیکن حضرت عمر دنیاوی عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ آج زمرد پہن لیا جائے،
آج فیروزہ پہن لیا جائے، جی فیروزہ پہن لو، جی کیا ہو جائے گا؟ بہادری آ جائے گی۔ کیوں جی؟ وہ فیروز ابو لولو بجوسی خبیث شیطان نے بڑی بہادری سے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، بہادری آ جائے گی فیروزہ پہن کے، فیروزہ اس ملعون کے ساتھ نسبت کر کے بہادری آ جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کے عقیدے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں تبرے بازی کی ایک صنف ہے، اور اس اہل سنت کو علم ہی نہیں۔ فیروزہ کیا ہے جی؟ پتھر ہے جی، پہننے سے جی بڑا بندے کا دل بڑا ہو جاتا ہے جی، بڑا دل گردہ آ جاتا ہے۔ اتنا بہادر تھا تو نماز میں حملہ کرتا؟ حضرت عمر کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے نماز میں حملہ آور۔ وہ بزدل تھا، پتھروں کے ساتھ نفع اور نقصان کا کنسپٹ، جی کالا پہن لو جی، نیلا پہن لو جی، سبز پہن لو جی، فلاں پہن لو جی۔ کوئی پتھر نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی پتھر اگر ہوتا تو حجر اسود ہوتا، اور حجر اسود کے بارے میں سیدنا عمر نے میرے اور آپ کے عقیدے کا اظہار کر دیا۔